بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، گرما گرم خبریں۔ بہت ہی اچانک تیزی آئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ حکمراں اتحاد بدستور اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز فرسٹریٹڈ ہے، محرومیوں کا شکار ہے، ڈپریس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ آ جائے گی کچھ دنوں کے بعد۔ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ چیزیں پبلک نہیں ہو رہی۔ ان کو تو پتہ ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن چیزیں پبلک نہیں ہو رہی اور چھپائی ہوئی ہیں۔ اور جیسے ہی کچھ مناظر، کچھ خبریں منظر عام پہ آئیں گی تو اس کے بعد اس ساری فرسٹریشن کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ڈپریس ہیں، کیوں سٹریس ہیں۔ خاص طور پہ ایک پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس مریم بی بی نے کی، وہ ساری سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ موجود ہے، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں غم و غصہ بہت تھا، بہت زیادہ غصہ، جھنجھلاہٹ، اور عمران خان ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان غدار ہے، عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے بنیادی میسج یہ تھا۔ اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ۔ اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا کلیئر ہے جی۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے معاملے میں مسلم لیگ نواز خاص طور پہ مسلم لیگ نواز وہ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ملٹری لیڈرشپ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھل کر ہمارے ساتھ سامنے آئے اور کھل کر یہ بات کرے کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں۔ کیونکہ گرفتار کرنے کے بعد کے جو مناظر ہیں اصل ہے وہ معاملہ، اور یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا کیوس، اس کے بعد ہوگا لاٹھی گولی، اس کے بعد ہوگی مار دھاڑ، احتجاج، اور چلیں گی، جوتے بھی چلیں گے، وٹے بھی چلیں گے، اینٹیں بھی چلیں گی، اور پھر پولیس حرکت میں آئے گی، انتظامیہ حرکت میں آئے گی۔ تو کیا یہ ساری چیزیں دو صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ سندھ میں وہ ایک ریزنیبل تعداد ہے، ان کی اپوزیشن لیڈر ان کا ہے۔ سندھ میں دو صوبوں میں حکومت، سب سے بڑے صوبے میں ان کی حکومت، دوسرے صوبے میں دوسرا بڑا صوبہ سندھ، اس میں ان کی اپوزیشن لیڈر وہ ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت، بلوچستان میں وہ کولیشن پارٹنر، ان کو نکالا جا رہا ہے لیکن کولیشن پارٹنر۔ تو ہر صوبے میں، کشمیر میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت۔ یہ ہے، وہ اس عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں بس ایک خواہش کے تحت، ان کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں۔ اور ابھی تک وہ ڈسکوالیفائی اتنی جلدی ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ایک لمبا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو ان کی گرفتاری کے لیے پہلے تو ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کہا گیا جی آپ ہمارے ساتھ دیں۔ ظاہر ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں جوڈیشری، پوری کی پوری جوڈیشری کو آپ نے آن بورڈ کرنا ہے۔ جوڈیشری کیسے ایک ایسا کام کر دے جو ہو نہیں سکتا؟ یہ بات بہت کلیئر ہے کہ جو ہو نہیں سکتا وہ کیسے اعلیٰ عدلیہ یہ کام کرے، اور اعلیٰ عدلیہ اپنے کندھے دے اور اپنا دامن داغدار کرے۔ کیونکہ جسٹس منیر خان سے لے کے جسٹس ارشاد حسن خان تک بہت سارے جوڈیشری کو کے دھبے ہیں، وہ انہی کو دھو رہے ہیں، اور اب وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے جی وہ ایک تو یہ محرومی ہے، کیونکہ اب تک جتنے بھی مقدمات، جتنے بھی جھوٹے سچے مقدمات درج کیے گئے وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے۔ دوسری بات اس سے آگے وہ ہے کہ گرفتاری کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی جا رہی ہے، ملٹری لیڈرشپ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ اناؤنس کریں، آپ یہ کہا جا رہا ہے اناؤنس کریں، کھل کے آئیں ہمارے ساتھ، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گرفتار کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرفتار کا ایک آرڈر ہے، آفس آرڈر ہے، وہ جاری کیا جاتا ہے کہ جی کے جو آرڈر جاری، اس کے بعد جو امن و امان کا مسئلہ ہوگا، اور جو اس کے بعد ایک چلے گا پورے ملک میں احتجاج چلے گا، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اور پھر اس وقت ملٹری لیڈرشپ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح موقف لینا پڑے گا، واضح طور پہ، کیونکہ ان کا کیا پروگرام ہے؟ ان کا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایک کیوس پیدا کرنے کے بعد پھر آرمی کو اس میں الجھائیں، افواج پاکستان کو، مسلح افواج کو اس میں الجھائیں، اور اس میں الجھانے کے بعد خود پیچھے ہو جائیں، اور مسلح افواج جانیں، اور پاکستان کے عوام جانیں، اور پاکستان تحریک انصاف جانیں، آپس میں یہ گتھم گتھا ہوں گے، اور ہم آرام سے مزے لیں گے اپنے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے کہ جناب ہم نے دو نیچرل الائز کو، دو فطری اتحادی جو ہیں، جو ہم خیال ہیں، ہم سوچ ہیں، ہم فکر ہیں، ان کو ہم نے لڑوا دیا، دست و گریبان کر دیا، اور خود اقتدار انجوائے کریں گے، اور کہیں گے جناب بڑا زبردست ہوا۔
اور اس میں ویک کون ہوگا؟ اس میں ویک ہوگا ہماری مسلح افواج، ان کا ادارہ وہ ویک ہوگا۔ اس لیے ظاہر 77 میں بھی یہی ہوا تھا، 25 مئی کا عمل کر کے دیکھ لیا، کیونکہ پولیس جو ہے وہ تو پولیس تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد 22 کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے، رائٹ لیفٹ میں ان کی حکومت نہیں ہے۔ جب سے انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے، وہ 18ویں ترمیم اب ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد مرکز جو ہے وہ بالکل ایک نامینل سا ہے، اور یہ ایک لوز قسم کی کنفیڈریشن قائم کر دی گئی ہے۔ فیڈریشن تو ہم نے ویک کر دی، اتحاد وفاق جو تھا مضبوط تھا، اس کو تو ہم نے اسی دن ویک کر دیا تھا جب یہ بارگیننگ ہو رہی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے درمیان، کہ آپ جناب تیسری بار کا جو شرط ہے وہ ختم کریں تاکہ نواز شریف صاحب کا راستہ کھلے، ہم آپ کو یہ سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں یہ سپورٹ کریں۔ وہ سارے کا سارا ایک بندر بانٹ تھی، پاور شیئرنگ فارمولا تھا، کانسٹیٹیوشنلی پاور شیئرنگ فارمولا تھا دو بڑی جماعتوں کے درمیان، اور چھوٹی جماعتوں کو انہوں نے ملا لیا، اور یہ 18ویں ترمیم آئی۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو وفاق جو ہے، اب ان کی حکومت وفاق میں، وفاقی پولیس کیسے کنٹرول کرے گی؟ وہ لا محالہ ان کو رینجرز کی ضرورت ہے، لا محالہ ان کو فوج پاکستان مسلح افواج کی ضرورت ہے، تو وہ مسلح افواج کو فوجی نیم فوجی دستوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، کس سے؟ پاکستان کے عوام سے۔ اور پاکستان کے عوام 80% پاکستان کے عوام، یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، یہ مسلم لیگ نواز بھی جانتی ہے، یہ پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے، 80% عوام جو ہیں وہ عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں، یہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی جانتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ ملاقاتیں اور اس کے ساتھ تسلط کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں اور رابطے بڑھائے جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں انہی ملکوں کے سفارتکار جنہوں نے ان کو نکالا، ایک غلط معلومات کی بنیاد پہ نکالا، ایک غلط اطلاع دی گئی ان کو کہ جناب وہ اطلاع جو اصل فساد جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب شہباز شریف صاحب ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو اندازہ ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ ہم نے کون سی ریڈ لائن ہے جو عبور نہیں کرنی، یہ ہمارا اقتدار تب تک محفوظ رہے گا جب تک ہم نے ریڈ لائنز عبور نہیں کی۔ اور شہباز شریف صاحب اکاموڈیٹو ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنا، کیونکہ وزارت عظمیٰ تو ان کی جائے گی اور کس کی جانی ہے، حکومت تو ان کی ختم ہوگی، کیونکہ حکومت جب ختم ہوگی تو پھر ساری حکومتیں ختم ہوگی، تو اس لیے وہ تو اپنا آہستہ آہستہ راستہ دھیمے دھیمے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مریم بی بی جو ہیں وہ آ گئی ہیں رہا ہونے کے بعد، رہائی مل گئی، اور رہائی کے بعد وہ بریت بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، رہائی کا مطلب ہے بریت ہو گئی، وہ مقدمات سے صاف ہو گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ انہوں نے براہ راست چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں، معاملہ یہ ہے۔ اور اب ڈیفیکٹو پریمیئر، پہلے تو یکنا شد دو شد 1 اور 11 ہوتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب آ گئے وزیر خزانہ کے طور پہ۔ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ عملاً ڈیفیکٹو پریمیئر ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے وہاں پہ نائب ہیں، قائد مسلم لیگ نواز ان کے نائب ہیں، اور پہلے کیونکہ کوئی نہیں تھا کابینہ میں بھی، اور وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس کوئی بھی نہیں تھا جو کہ ان ساری چیزوں کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، ڈے ٹو ڈے افیئرس کو دیکھے۔ اب اسحاق ڈار صاحب دیکھیں گے، یہ ان کو اسائن کیا گیا ہے۔ تو جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، ادھر سے مریم بی بی فری ہو گئی ہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ اب پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور امور مملکت ڈیفیکٹو ان آفیشلی انفارمل وہ آ گئے ان کے پاس، اب یہ انٹروین کرتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہوگا آنے والے دنوں میں، اور ان کے ہم خیال جو وزراء ہیں ان کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا جو طرز حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی، نواز شریف صاحب کا بھی، کہ یہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے، پھر سیکٹریز کے ذریعے، یہ سول جو بیوروکریسی ہے اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو اب یہ ودن فیملی بھی سلسلہ شروع ہو گیا، ودن گورنمنٹ بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو مریم بی بی نے اصل میں جو پریس کانفرنس کی ہے وہ رائٹ لیفٹ پہ بٹھا کے پوری کابینہ کے ساتھ، وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب ڈکٹیٹ میں کروں گی، ڈکٹیشن میری چلے گی، ڈائریکشنز میری چلیں گی، انسٹرکشنز میری چلیں گی، اور اب میں جو چاہوں گی وہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ بیسیکلی تو ایک پرائم منسٹر آفس کو یا پرائم منسٹر کی اتھارٹی کو اپوز کیا جا رہا تھا، تو یہ ادھر سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، ادھر سے عمران خان صاحب کی کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، اور وارنٹ گرفتاری بھی ایک ایسے مقدمے میں جو مقدمہ 90% ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑ لگائی گئی اور خبریں چلوائی گئیں، فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ہوتا ہے،
کیونکہ مقصد یہ تھا کہ پریس کانفرنس میں جو غم و غصہ دکھایا گیا ہے ان کو تھوڑی سی ذہنی تسکین دے دی جائے، تو وہ ذہنی تسکین ان کو پہنچائی گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ اب عمران خان کو گرفتار اب تک نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی مستقبل میں اس بات کا امکان ہے، کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا مطلب ہے کہ ملک میں آپ شروع کروا دیں ہنگامے، اور ایک غیر عدم استحکام شروع کروا دیں، اور عدم استحکام اور پھر معیشت پہلے ہی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کسان جو ہیں وہ بیٹھے ہیں آ کے، اور 4 دن ہو گئے ہیں ان کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا، وہ بیچارے آ کے بیٹھے ہیں اور اپنے مطالبات لے کے آئے ہیں، کیونکہ فصلوں کو بجائی سے لے کے کٹائی تک آگے لے کے جانا اور پھر ان میں سے کچھ منافع حاصل کرنا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کہ امپاسبل ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے جی، اور عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک بار پھر ناکام ہو گئی، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس کی وجہ، اچھا، عمران خان کو پھر یہ جھوٹی خبریں خاص طور پہ جو چلائی گئیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ نکل گئے ہیں پتلی گلی سے، بنی گالا چھوڑ گئے، اور وہاں سے انہوں نے پھر ایک تصویر جاری کی، اور وہ تصویر تھی کہ وہ اپنے کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور یہ تصویر جاری کر کے بتا دیا گیا کہ خان صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے رہنما سابق وزراء بھی میدان میں آ گئے، وہ بھی نظر آ گئے، وہ بھی وہیں تھے۔ اس کے بعد پھر جب یہ کیوس پیدا ہوا، فوری طور پہ رد عمل سامنے آنا ہوا پورے ملک سے، تو پھر وفاقی دارالحکومت، وفاقی پولیس کو ہدایات گئیں وزارت داخلہ سے کہ اب آپ اس کی تردید جاری کریں۔ انہوں نے پھر تردید جاری کی کہ یہ ایک معمول کا ہے اقدام، کیونکہ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سیشن جج کی عدالت میں ریفر ہو گیا تھا، دفعات ختم کر دی گئی ہیں دہشت گردی کی، تو وہاں پہ اپیئر ہونا تھا، وہاں پہ اپیئر نہیں ہوئے، تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے اور عدالت میں جائیں گے اور ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خاص طور پہ پیش کی گئیں، اور ایک کیوس پیدا کیا گیا، ایک انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔